انسانوں کے نام افزار ریحان، تحریر کرنا میرا اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں۔ آرٹیکل ہاضہ 23 اگست 2003 کے پاکستان میں چھپا۔ آرٹیکل کا عنوان تو کچھ اور تھا، لیکن اس وقت اصل مسودہ سامنے نہیں ہے۔ جو اخباری تراشے میں جو کچھ چھپا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے امریکہ کی اسرائیل سے محبت کا راز کیا بیان کیا، گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایسی سننا پڑی کہ جن کی ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ یہ ایک زمینی صورتحال کا جائزہ تھا یا فکری بحث تھی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے جائزے اور فکری بحث تک ہی محدود رکھا جاتا، لیکن یہاں تو لوگ ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ اگر اچھے خاصے صاحبان علم کو بھی ان کا علم ایسے الزامات عائد کرنے سے نہیں روک سکتا تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ اگر اخلاق کا واعظ کرنے والوں کو کسی کے دین و ایمان کو تولتے اور فتویٰ جڑتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ اس کائنات اور اس میں بسنے والے انسانوں کا کوئی پروردگار ہے یا اس نے جزا و سزا کے فیصلوں کا کوئی دن مقرر کر رکھا ہے، تو اس کے اس بات سے اسے کیا حاصل؟ دوسروں کے دین و ایمان کا فیصلہ کرنے والے یہ طالبان و عالمان آخر کس کی خدمت کرتے ہیں، دین کی یا اپنے نفس کی؟ یہاں ایسے حضرات بھی ہیں جو علمی و فکری دلائل کو یہودیوں کی ایجنٹی قرار دیتے ہیں۔ بعض نے تو یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ کیا مفادات وابستہ ہیں؟ گویا مفادات کے بغیر کسی نقطہ نظر کی اصولی حمایت یا مخالفت کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کے باوجود ہم روحانی لوگ ہیں اور دوسرے مادہ پرست۔ بعض نے یہ درخواست کی ہے کہ ہم یہودیت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں اس سلسلے میں لٹریچر مہیا کریں گے؟ چند خواتین و حضرات نے بڑی ہمدردی سے ہمیں یہ بھی لکھا کہ آپ ایسی تحریروں سے بچنے کی کوشش کریں جن سے آپ کی مخالفت ہونے کا خدشہ ہو۔ بہرحال بعض ایسے حضرات بھی موجود ہیں جنہوں نے اس مضمون یا آرٹیکل کی جی بھر کے تحسین کی ہے۔ چند نوجوان ایسے بھی ہیں جو یہ تحریر پڑھنے کے بعد فون کر کے اور وقت لے کر ملنے کے لیے آئے اور مزید سمجھنے میں دلچسپی کے ساتھ یہ بھی کہا بلا شبہ آپ کی اس تحریر سے ان کے پہلے سے بنے ہوئے روایتی تصورات و نظریات ٹوٹ گئے ہیں، اور کہا کہ ہمیں تو خام خواہ اب تک غلط پٹی پڑھائی گئی تھی، ہمارے سینے میں جو شدید نفرت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی مخالفت میں جن حضرات نے لکھا ہے وہ آپ کی طرف سے اٹھائے گئے اصل نکات کا جواب دینے سے قاصر رہے ہیں۔ ایک معزز شخصیت نے اسے جنرل پرویز مشرف کی کاسا لیسی قرار دیا، حالانکہ ہمارا یہ آرٹیکل جنرل مشرف کی طرف سے شروع کروائی گئی بحث سے بہت پہلے کا تحریر کرتا ہے۔ سو موقع کی مناسبت سے یہاں اس کا پس منظر اور وجہ تصنیف تحریر کیے دیتے ہیں۔ یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے۔ عید الفطر سے اگلے روز یہ درویش جناب عطاء الرحمان، جناب اخلاق الرحمان اور جناب مجیب الرحمان شامی سے عید ملنے کے لیے گئے۔ دوران گفتگو خود کش حملوں کے جواز اور عدم جواز سے بات اسرائیل کی ہونے لگی۔ درویش نے یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اسرائیل کے متعلق کچھ ایسی آیات میرے سامنے آئی ہیں جن سے ارض مقدس پر یہود کا حق ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر میں وہ لکھ دوں تو کوئی انہیں چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ شامی صاحب کہنے لگے کہ اگر وہ باتیں قرآن کے حوالے سے ہیں تو میں ضرور چھاپوں گا، آپ بے شک لکھیں۔ اس پر ہمارے دوست جناب عطاء الرحمان خاص سے گرم ہوئے اور بولے کہ آپ ذرا لکھیں، میں ان کا جواب دوں گا۔ شامی صاحب بولے ہاں ٹھیک ہے، جواب بھی چھپے گا۔ اس کے بعد عطاء الرحمان نے بنی اسرائیل کو خوب برا بھلا کہا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے خدا کی پھٹکار پانے والی لعنتی قوم ہے۔ افزار ریحان صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ برے لوگوں کی حمایت کے لیے ہمہ وقت آمادہ و تیار رہتے ہیں؟ جب قرآن میں یہودیوں پر خدا کی اب بھی لعنت نازل ہو چکی ہے تو پھر آپ بتائیں ایسی کون سی آیت ہے جس سے اسرائیل کا جواز نکلتا ہے یا یہودیوں کا اس مقدس سرزمین سے تعلق ثابت ہوتا ہے؟ شامی صاحب منگوائیے قرآن مجید اور افزار ریحان صاحب ذرا ہمیں دکھائیے وہ قرآنی آیت۔ کیا ہم سب اب تک قرآن سے بے خبر رہے ہیں اور اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے؟ اس پر میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ جناب آپ اتنے گرم نہ ہوں، میں ادھوری بات کرنے سے بات نہ کرنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ ادھوری بات سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، لہٰذا میں یہ سارا معاملہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ ایک مضمون کی صورت میں پیش کروں گا۔ مگر عطا صاحب بولے ان یہودی لانتیوں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسی خدائی پھٹکار پڑ چکی ہے کہ اس کے بعد دائمی ذلت ہی ان کا مقدر رہی ہے۔ جب میں نے سیدنا داؤد پیغمبر اور سیدنا سلیمان کے ادوار کی بات کرنا چاہیے تو کہنے لگے وہ تو پہلے ہو گزرے تھے۔ دور موسوی میں ان پر جو لعنت پڑی ہے اور جس طرح یہ بندر تک بنائے گئے ہیں، اس کے بعد تو اب یہ امریکہ اور برطانیہ نے ظلم کیا ہے جو عالم اسلام کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہمارے مہربان چودھری سردار محمد نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کہہ ڈالی۔ مابعد درویش نے متذکرہ مضمون لکھا اور شامی صاحب کے پاس لے گیا۔ انہوں نے پورا مضمون پڑھا، ایک دو اعتراضات اٹھائے اور میرے اسرار پر اوپر لکھ دیا کہ اسے کمپوز کر دیا جائے، مگر
ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اسے فی الوقت شائع نہیں کیا جائے گا۔ بعد میں میری یاد دہانی پر بھی یہی جواب ملا کہ اچھا دیکھیں گے، پھر کہا کہ اس کے بالمقابل خیالات پر مبنی کوئی مضمون لکھوا کر ہی اسے چھاپ سکیں گے۔ اس طرح بات پرانی ہوتی چلی گئی۔ البتہ میں نے اس کی کاپیاں کروا کر مختلف اہل علم کی خدمت میں پیش کی اور گزارش کی کہ اس میں اگر کوئی بات خلاف واقعہ یا خلاف شرع یا خلاف قرآن ہے تو میری رہنمائی فرمائیں، لیکن کسی کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہ لائی گئی بلکہ تحسین کی گئی۔ شامی صاحب نے جو توجہ دلائی تھی اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ ارشاد حقانی صاحب نے اختتام کو قدر تشنا قرار دیا۔ کچھ اسی طرح کی بات ڈاکٹر جوید اقبال نے بھی کہی۔ ڈاکٹر رشید احمد جلندری نے کہا کہ آپ کے دلائل بہت اچھے ہیں، البتہ امریکہ کے بارے میں ابتداً جو سخت فکرے لکھے گئے ہیں ان کی زبان صافیانہ ہے، عالمانہ نہیں، ان الفاظ کو نرم کریں۔ درویش نے عرض کی کہ لوگ پہلے ہی مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں امریکہ کے بارے میں نرم الفاظ تحریر کرتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ سخت الفاظ ہیں، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک طرح سے توازن ہو جائے گا، اس طرح جو عمومی اعتراض ہوتا ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ جنرل مشرف کی بحث تو اب بعد میں شروع ہوئی ہے، جبکہ درویش کا یہ آرٹیکل پچھلے سال کا تحریر کرتا تھا اور میرے یہ خیالات بھی کہیں اب کسی سے متاثر ہو کر ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں۔ درویش کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ 7ویں یا 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، ایک دن ریڈیو پر، شاید یہ جنگ کپور کے دوران کی بات ہے، اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے تبصرہ سن رہا تھا۔ یہ مجھے بڑا ہی غیر متوازن اور غیر منطقی لگا اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں اس مسئلے پر ڈنڈی مارنے کی بجائے اعتدال اور انصاف کی بات لکھوں گا۔ اب آج جب یہ درویش اپنے ماضی کو ذہن میں لا کر غور کرتا ہے تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے سیدنا یعقوب یعنی اسرائیل اور اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے لگاؤ اس وقت سے ہے جب میں اپنی ماں کی گود میں کھیلتا تھا، سردیوں کی راتوں میں جب ہمارے گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، لالٹین کی روشنی میں میرے ایک انکل میری والدہ کی فرمائش پر بڑی خوشالانی اور سوچ کے ساتھ رات کے وقت یوسف زلیخا کا قصہ سنایا کرتے تھے اور بڑے خوشالانی سے اسے پڑھا کرتے تھے اور میں اسے بڑے نماز سے سنتا تھا۔ یوں یوسف، بنیامین اور ارض کنعان سے لگاؤ مجھے تبھی سے اتنا گہرا ہو گیا تھا۔ بعد میں نے 5ویں یا 6ٹی کلاس میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا تو میں نے قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کے واقعات بالخصوص سورہ یوسف کو بڑے غور و تدبر سے ملاحظہ کیا اور یہ سلسلہ وقت کے ساتھ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھا۔ ایسے شخص کو کوئی اس طرح کے تانے دے کہ فلاں شخص یا فلاں مفاد کی وجہ سے وہ ایسی باتیں سوچ رہا ہے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ درویش تنقید کو برا نہیں سمجھتا بلکہ غور و فکر کے لیے شعوری صلاحیتوں کو تنقید ہی جلا بخشتی ہے، اس میں پریشانی والی سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر تنقید کرنے میں اور کسی کے دین و ایمان کو ہی سرے سے تولیہ نشان بنا دینے میں اور نفرت پھیلانے میں بڑا فرق ہے۔ اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، درویش نے تو ابھی تک اس مسئلے پر کچھ لکھا ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہم مسلمانوں یا بالخصوص پاکستانیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ بعض علماء کرام تو بے وجہ گناہ کی رٹ لگائے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ گناہ کس طرح ہے؟ فی الحال تو درویش نے یہی بات کہی ہے کہ امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ خصوصی تعلق کی وجہ محض مادی نہیں، اس میں ان اخلاقی اور روحانی پہلوؤں سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا جن کی بنیاد بائبل نے مہیا کر رکھی ہے۔ آخر درویش کا یہ دعویٰ کس طرح غلط ہے؟ کوئی اسے غلط ثابت تو کرے۔